حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟